اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی کی گراں قدر کتاب رسالہ لب لباب میں جاری تھی، اور آج ہم اس کتاب کے 42ویں درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں جن مسائل کو پیش کیا وہ خلوص سے متعلق ہیں۔ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں اس مسئلے کو واضح کر دیا کہ مرحوم آیت اللہ طہرانی یہاں نقل کر رہے ہیں کہ وہ افراد جو خلوص ذاتی پر فائز ہو جاتے ہیں اس مرتبے پر، یعنی خلوص ذاتی کے مقام پر فائز ہونے کی بدولت ان افراد کے وجود میں کچھ خصوصیات ابھر کر آتی ہیں یا کچھ علامات ہیں ان افراد سے متعلق۔ لہٰذا گزشتہ گفتگو میں یہ بات بیان کر دی گئی کہ یہ جان لینا ضروری ہے کہ جب بھی کوئی سالک خلوص ذاتی کے مقام پر فائز ہوتا ہے اور اس عظیم نعمت الہیہ کے فیض سے خود کو آراستہ کر لیتا ہے تو یہ خصوصیات اس کے وجود میں آتی ہیں جو دوسروں کے اندر نہیں پائی جاتی۔ گزشتہ گفتگو میں پہلی خصوصیت کو نص قرآنی کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور وہ مطلب یہ تھا کہ اب انسان جب خلوص ذاتی کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے تو شیطان اس پر کسی قسم کا تسلط یا کنٹرول حاصل نہیں کر پاتا۔ لہٰذا خداوند متعال نے سورہ صاد کی آیت نمبر 82 اور 83 میں خود شیطان کے اس اعتراف کو ہمارے لیے نقل فرمایا ہے کہ جس میں وہ کہہ رہا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے میرے پروردگار، مجھے تیری عزت و جلال و شان و شوکت کی قسم، میں ان سب انسانوں کو صراط مستقیم سے گمراہ کروں گا اور اغوا کروں گا۔ فَبِعِزَّتِكَ، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ، میں انہیں اغوا کروں گا، اجمعین، سب کو، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ایسے بندے جو میری اس گمراہی کے دھارے میں نہیں آئیں گے، وہ بندے ہیں جنہوں نے خود کو خالص کر لیا ہے، عبادک منہم المخلصین۔ یہاں ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ استثناء تشریعی نہیں ہے، بلکہ شیطان جو ہے وہ حکم الہی کی وجہ سے انہیں گمراہ نہیں کر رہا ہے، بلکہ استثناء تقوینی ہے، یعنی شیطان انہیں گمراہ کر ہی نہیں سکتا ہے، یعنی شیطان میں توان اور طاقت اور قدرت ہی نہیں ہے کہ وہ انہیں راہ راست سے اغوا کرے اور راہ بدر کرے۔ آج جس مطلب کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں بطور اختصار میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، وہ دوسری خصوصیت ہے انہی افراد کی جو خلوص ذاتی کے مقام پر فائز ہو جاتے ہیں۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 53 میں خداوند متعال اس مطلب کی طرف اشارہ فرما رہا ہے سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ یہ جو دوسری خصوصیت میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے بیان کرنے سے پہلے اس مقدمے پر توجہ فرمائیں کہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا، ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ کہاں پر دکھائیں گے؟ فی الآفاق وفی
انفسہم، یعنی عالم آفاق میں اور ان کی ذات میں ہم انہیں اپنی جو ہے نشانیاں دکھائیں گے، حتیٰ یتبین لہم، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح اور آشکار ہو جائے کہ وہی ذات ذات حق متعال ہے اور وہی ذات ذات حق ہے۔ اس آیت میں خداوند متعال نے دو مطالب کی طرف اشارہ فرمایا ہے، ایک نشانیاں آفاق میں ہیں اور ایک نشانیاں انفس میں ہیں۔ یہاں اگر ہم اس آیت کی تفصیل سے متعلق تفسیر کو ملاحظہ کریں تو یہاں آفاق سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتوحات اور انفس سے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ مشرکین کی سرنگونی جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ لیکن اگر مزید دیکھا جائے تو آفاق سے مراد کائنات میں موجود نشانیاں خداوند متعال انہیں دکھائے گا، اور انفس سے مراد یہ ہے کہ خود انسان کی ذات میں موجود خداوند متعال نشانیاں ان بندوں کو دکھائے گا۔ اب ہم اگر علم عرفان کی طرف رجوع کریں یا فلسفہ اسلامی کی طرف رجوع کریں تو وہاں بھی باقاعدہ اسی آیت سے ماخوذ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، آفاق اور انفس۔ وہاں اس اصطلاح کو استعمال جب کیا جاتا ہے تو آفاق افق کی جمع ہے، جس سے مراد جہان بھی لیا جاتا ہے، عالم ظاہر بھی مراد لیا جاتا ہے، مادیات بھی مراد لی جاتی ہیں۔ عالم آفاقی کنایہ ہے عالم ظاہر سے، عالم کبیر سے اور عالم اجسام سے، اور اس کے مد مقابل جو دوسری خصوصیت اس آیت میں بیان کی گئی ہے وہ نفس کی جمع انفس۔ یہاں پر بھی مراد ذات انسان ہے، باطن انسان ہے، یا ہر چیز کا باطن ہے، یا مراد مجردات لی گئی ہے۔ عالم انفسی یعنی عالم باطن، عالم صغیر، عالم ارواح، یہ اصطلاح ہمارے حکماء نے اور ہمارے اہل باطن افراد نے بیان کی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو خود مرحوم صدر الدین شیرازی یعنی ملائے صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سیر و سلوک سے متعلق، یعنی جہاں عرفاء آفاقی اور انفسی سیر کرتے ہیں اور سفر کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی مرحوم صدر الدین شیرازی نے اس سیر و سلوک کے سیر آفاقی اور سیر انفسی کے 4 مراحل کو ذکر کیا ہے، جسے اسفار اربع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ایک وہ تفصیلی بحث ہے، ہم ان اسفار اربع کا پہلے بھی آپ کی خدمت میں تعارف کروا چکے ہیں۔ یعنی ایسا سفر ہے جس کا آغاز آفاق سے یعنی عالم طبیعت سے ہوتا ہے، اور اس کا اختتام انفس پہ ہوتا ہے، یعنی فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے مرحلے پر جا کر یہ سفر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب اس مقدمے کو جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، آپ کے اذہان عالیہ کو ایک مطلب کے قریب کرنے کی میں نے کوشش کی ہے، اور وہ مطلب یہ ہے کہ آپ آفاقی اور انفسی اصطلاح سے واقف ہو جائیں، آگاہ ہو جائیں کہ جسے ہمارے حکماء اور عرفاء اسلامی نے بیان کیا ہے۔ یہاں مرحوم آیت اللہ طہرانی ان مخلصین کی دوسری خصوصیت، یعنی وہ افراد جو اخلاص ذاتی کے مقام پر فائز ہیں، ان کی دوسری خصوصیت آیت اللہ طہرانی نقل کر رہے ہیں، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ یہ افراد محشر آفاقی میں حاضر ہونے سے معاف ہوں گے، یعنی مستثنیٰ ہوں گے کہ انہیں محاسبے کے لیے خداوند متعال کے حضور محشر کے دن عالم قیامت میں پیش نہیں کیا جائے گا۔ یہ گروہ مستثنیٰ ہے اور معاف ہے۔ میں آیت اللہ طہرانی کی عبارت آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں اور اس سے وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دوم، آیت اللہ طہرانی دوسری خصوصیت انہی مخلصین سے متعلق بیان فرما رہے ہیں کہ جو اخلاص ذاتی کے مقام پر فائز ہو چکے ہیں۔ ان کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ان گروہ
از محاسبه محشر آفاقی و حضور در آن عرصه معاف و فارغ ہستند، یعنی اس گروہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ گروہ محشر کے محاسبے سے مستثنی ہو چکا ہے۔ در واقع وہ جو ہم نے تقسیم آپ کی خدمت میں آفاق اور انفس سے متعلق بیان کی، تو اس عبارت میں آیت اللہ طحرانی نے ایک اصطلاح جو استعمال کی ہے وہ محشر آفاقی ہے، یعنی محشر آفاقی محشر جسمانی ہوگا، محشر ظاہری ہوگا، وہ مراد ہے۔ یہ اس محشر جسمانی و ظاہری میں حاضر ہونے سے مستثنی ہے۔ بھئی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ فرماتے ہیں در قرآن کریم وارد است، یعنی قرآن مجید میں اس کی دلیل باقاعدہ سورہ زمر کی آیت نمبر 68 میں خود خداوند متعال نے بیان فرما دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، یعنی جب خداوند متعال کی جانب سے سور پھونکا جائے گا تو آسمان و زمین میں سب کچھ جو کچھ بھی ہے وہ بے ہوش ہو جائیں گے، فزع میں مبتلا ہو جائیں گے یا مر جائیں گے، جو بھی تعبیر آپ اس سے استخراج کریں، مگر وہ افراد کہ جنہیں اللہ چاہے وہ اس فزع سے مستثنی ہوں گے، الا من شاء اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو مقام اخلاص پر فائز ہو چکے ہیں۔ کون سے اخلاص پر؟ اخلاص عملی نہیں، اخلاص ذاتی کے مرحلے پر فائز ہو چکے ہیں۔ یہاں آیت اللہ طحرانی فرما رہے ہیں از این آیے بطور حتم دستگیر می شود، یعنی اس آیت سے بطور قطع یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بطور اجمال جماعتی از فزع و صاعق قیامت در امانند، اس آیت سے یہ مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ ایک جماعت قیامت میں جب سور پھونکا جائے گا تو ایک جماعت ایسی ہوگی جو اس فزع سے اور اس صاعق قیامت سے مستثنی امان میں ہوگی اور محفوظ ہوگی۔ یہ جماعت کون سی ہے؟ جب ہم اسی آیت کو ایک دوسری آیت سے ملا کر ملاحظہ کرنا چاہیں تو سورہ صافات کی آیت نمبر 127 ہے اور 128 ہے۔ وہاں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، یعنی لوگ ضرور بضرور روز محشر حاضر کیے جائیں گے، یعنی انہیں ضرور وہاں پر حاضر کیا جائے گا، الا مگر ایک گروہ ایسا ہے جسے وہاں حاضر نہیں کیا جائے گا۔ وہ گروہ کون سا ہے؟ عباد اللہ المخلصین، یعنی اس گروہ کو وہاں پر حاضر نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا آیت اللہ طحرانی کی عبارت کو ملاحظہ فرمائیں، فرماتے ہیں چون بے آیہ شریف فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ضمیم گردید، یعنی وہ جو اوپر آیت سورہ زمر کی بیان کی ہے اس آیت کو اس آیت کے ساتھ جو سورہ صافات کی 127 اور 128 ہے اس کے ساتھ ضمیمہ کیا جائے تو معلوم می شود، تو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ آن گروہ کے از صاعق قیامت در امانت کے وہ گروہ جب قیامت میں سور پھونکا جائے گا تو ایک گروہ جو اس فزع سے امان میں ہوگا وہ کون ہوں گے؟ بندگان مخلص خدا، وہ لوگ ہوں گے جو خداوند متعال کے ساتھ اخلاص میں اخلاص ذاتی کے مقام پر فائز ہوں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس فزع سے اور اس صاعقے سے کیوں امان میں ہوں گے؟ تو یہاں آیت اللہ طحرانی باقاعدہ اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں بندگان مخلص بمعنی ابداً دارای اعمالی نیستن تا آنان را برای حساب در آن عرصہ قیامت حاضر سازند، یعنی آیت اللہ طحرانی یہاں یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ گروہ مستثنیٰ کیوں ہوا ہے، گروہ مخلصین، انہیں کیوں وہاں پر حاضر نہیں کیا جائے گا، کیوں یہ اس عالم کے فزع میں مبتلا نہیں ہوں گے؟ یہ سوال ہے۔ تو جواب میں فرما رہے ہیں کہ یہ جو بندگان مخلص ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے،
ان کے اعمال میں کوئی ایسا عمل ہے ہی نہیں کہ انہیں وہاں حساب کے لیے خداوند متعال کی محضر میں اور اس بارگاہ میں اس حساب کی واپسی کے لیے حاضر کیا جائے۔ کیوں؟ چونکہ ان کے اعمال بالکل پاک و پاکیزہ ہیں، بالکل صاف ستھرے ہیں اور ان کے اعمال بالکل درست ہیں، وہاں ان کے حساب کی گنجائش ہی باقی نہیں رہے گی۔ ایک یہ وجہ۔ دوسری وجہ، آنان بے واسطہ مراقبت و ریاضات شرعیہ در جہاد انفسیہ کشته شده و به حیات ابدی پیوسته اند و از قیامت عظمای انفسی عبور کرده اند۔ یہاں آیت اللہ طحرانی دوسری وجہ بیان کر رہے ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ بیان کی کہ یہ معاف ہیں چونکہ ان کے اعمال بالکل صاف ستھرے ہیں اور ان کے اعمال میں کوئی ایسی خامی ہی نہیں ہے کہ جس کے حساب کے لیے ان کو وہاں پر پیش کیا جائے۔ حساب تو اس کا ہوتا ہے کہ جس کے حساب میں درست بھی ہے اور نادرست بھی ہے۔ ان کے حساب میں تو صرف درست ہی درست ہے اور ان کے حساب کی درستگی کا پہلے سے معلوم ہے، لہٰذا انہیں قیامت آفاقی میں حاضر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ چونکہ ان کے اعمال پہلے سے پاک ہیں، پہلے سے صاف ہیں، انہیں وہاں حاضر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی چونکہ ان کے اعمال بالکل درست ہیں۔ دوسری وجہ جو بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انہیں جو ہے وہ محشر انفسیہ میں حاضر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی انہوں نے اس دنیا میں اپنے اعمال کی مراقبت کی، ریاضات شرعیہ کو انجام دیا، جہاد بن نفس کیا اور اس جہاد بن نفس کے نتیجے میں یہ لوگ جہاد انفسیہ میں کامیابی کی بدولت شہید ہو چکے ہیں، کشتے شدے ہیں۔ یعنی وہاں پر یہ لوگ باقاعدہ جہاد فی سبیل اللہ میں شہادت کی بدولت قیامت عظمائے انفسیہ سے عبور کر چکے ہیں، لہٰذا اب انہیں دوبارہ وہاں پر حاضر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ پہلے سے ہی مراقبہ کر چکے ہیں، پہلے سے ہی ریاضت شرعیہ کو انجام دے چکے ہیں، پہلے سے ہی جہاد بن نفس کر چکے ہیں اور اس جہاد بن نفس کے نتیجے میں یہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، انہیں قتل کر دیا گیا ہے اور اب یہ حیات ابدیہ میں پیوستہ ہو چکے ہیں، یعنی تمام عوالم کو طے کر چکے ہیں۔ اب یہ قوس نزول سے قوس صعود کی طرف جا چکے ہیں، یعنی تمام عوالم کا سفر طے کر چکے ہیں۔ تو ان کے عوالم کا سفر طے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی قیامت پہلے سے گزر چکی ہے۔ در دوران مجاہدے بے حساب آنان رسیدگی شدے، یعنی جب یہ جہاد بن نفس کر رہے تھے تو اس جہاد بن نفس کے نتیجے میں ان کے اعمال کا محاسبہ اس وقت ہو چکا تھا، لہٰذا اب انہیں دوبارہ قیامت عظمائے انفسیہ میں حاضر ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور ان کے اعمال کا وہاں پر حساب ہو چکا ہے پہلے سے ہی۔ وحال بے واسطہ قتل فی سبیل اللہ در نزد خدائے خود بے خلعت حیات ابدی مخلع و از روزی های خاصه خزانه ربوبی متنعمند، یعنی اب جب یہ قتل فی سبیل اللہ میں شہید ہو چکے ہیں اور اس قتل فی سبیل اللہ کی بدولت یہ لوگ حیات ابدی کا لباس زیب تن کر کے دوسرے عباد اللہ سے ممتاز ہو چکے ہیں اور اپنے پروردگار کے خزانہ غیب میں روزی سے استفادہ کر رہے ہیں جو خداوند متعال نے ان کے لیے وہ روزی مقرر فرمائی ہے۔ لہٰذا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں باقاعدہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ یعنی اس آیت کی اگر تفسیر دیکھی جائے تو ہم پہلے بھی چونکہ اس آیت پر گفتگو کر چکے ہیں، وہاں ہم بیان کر چکے تھے کہ دو طرح کی باقاعدہ تفسیر کی گئی ہے۔ آیت اللہ طحرانی نے اپنے اس رسالہ لب اللباب میں اس آیت کی تفسیر مرحوم آیت اللہ بحر العلوم سے نقل کی ہے اور انہوں نے یہاں اس آیت کو جہاد فی سبیل اللہ میں جہاد انفسی اور قتل جہاد انفسی سے تعبیر کیا ہے، جبکہ
دوسری تفاسیر میں بطور معمول جو علماء نے تفسیر کی ہے اس آیت کی، وہ قتل بدنی مراد لی ہے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں کسی انسان کا شہید ہو جانا، قتل ہو جانا، وہ مراد لی گئی ہے۔ جبکہ مرحوم مہدی بحر العلوم نے جہاد انفسی جو جہاد اکبر ہے اس جہاد میں ان کے شہید ہونے کا ذکر کیا ہے۔ پس یہ دو تفاسیر آپ یہاں پر ملاحظہ رکھیں۔ یہ تفسیر اہل ذوق ہے، تفسیر اہل باطن ہے، جسے آپ کہیں کہ وہ علماء جو سیر و سلوک سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس آیت کو اس معنی میں بھی لیتے ہیں کہ وہ افراد کے جو اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یہ وہ افراد ہیں جو جہاد اکبر کرتے ہوئے، جہاد بالنفس کرتے ہوئے راہ خدا میں قتل کر دیے گئے ہیں، شہید کر دیے گئے ہیں، اور اب خداوند متعال کی بارگاہ میں زندہ ہے اور اس کی روزی سے، روزی خاصہ سے متنعم ہو رہے ہیں۔ لہٰذا آیت اللہ طحرانی کی عبارت پھر توجہ فرمائیں، فرماتے ہیں زیادہ برآن کے احزار فرع بر عدم حضور است۔ تیسری اگر آپ اس کی وجہ بیان اگر کرنا چاہیں کہ ان افراد کو اس قیامت عظمی آفاقی میں حاضر نہیں کیا جائے گا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں یہ اس فزع سے مستثنیٰ ہوں گے؟ کیوں اس صاعقے سے مستثنیٰ ہوں گے؟ کیوں خداوند متعال نے عباد اللہ المخلصین کو مستثنیٰ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ حاضر اسے کیا جاتا ہے جو پہلے سے غائب ہو، یعنی ایک شخص اگر یہاں اس محفل میں جہاں میں بیٹھا ہوں موجود نہیں ہے تو اسے باہر سے حاضر کیا جاتا ہے، لیکن وہ افراد جو یہاں میرے پاس اس محفل میں پہلے سے موجود ہیں انہیں حاضر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ عرف عام میں بھی دیکھ لیں، ہمارے گھروں میں اگر کوئی شادی کی تقریب ہوتی ہے تو ہم اپنے تمام رشتہ داروں کو اس کی دعوت دیتے ہیں، لیکن وہ افراد جو ہمارے گھر کے اندر موجود ہیں، صاحب خانہ کے جو بچے ہیں، وہ اپنے بچوں کو تو کارڈ نہیں ڈالتا ہے، وہ تو گھر کے افراد ہیں، وہ پہلے سے حاضر ہیں، وہ خود بانی تقریب ہیں۔ جب بانی تقریب ہیں تو انہیں دعوت دے کر احضار نہیں کیا جاتا ہے، بلایا نہیں جاتا ہے، بلایا ان لوگوں کو جاتا ہے جو باہر کے افراد ہوتے ہیں۔ تو یہ افراد جو خود پہلے سے بارگاہ الہیہ میں موجود ہیں انہیں وہاں پر حاضر کرنا تحصیل حاصل ہوگا اور نادرست ہوگا، وہ تو پہلے سے ہی وہاں پر موجود ہیں۔ لہٰذا فرماتے ہیں اینان قبل از پیدائش تلیہ قیامت در ہمیجہ حاضر بودے، یعنی یہ لوگ قیامت آفاقی کے آنے سے پہلے ہر جگہ پر موجود تھے اور حاضر تھے، وبر ہمیں احوال مطلع بودند، اور ہر چیز سے باخبر تھے۔ جب یہ قیامت سے پہلے ہی ہر جگہ موجود اور ہر چیز سے باخبر تھے، یعنی تمام عوالم سفلی ان کے ماتحت تھے اور انہوں نے تمام عوالم سفلی پر احاطہ کر رکھا تھا، تو اب انہیں دوبارہ حاضر کرنا تحصیل حاصل قرار پائے گا، لہٰذا انہیں حاضر نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ یہ لوگ پہلے سے خداوند متعال کی بارگاہ میں موجود ہیں، وَعِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور خداوند متعال کی نعمات خاصہ سے متنعم ہو رہے ہیں اور استفادہ کر رہے ہیں۔ یہ آج کی ہماری گفتگو میں ہم نے آپ کی خدمت میں جو مطلب بیان کیا ہے وہ اس مطلب کا خلاصہ میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ آیت اللہ طحرانی فرما رہے ہیں کہ وہ افراد کہ جو باقاعدہ اخلاص ذاتی کے مقام پر فائز ہو جاتے ہیں ان کی دوسری خصوصیت یہ ہے۔ پہلی خصوصیت یہ تھی کہ شیطان ان کے اوپر تسلط نہیں جما سکتا، شیطان ان کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا، شیطان ان کے اوپر احاطہ نہیں کر سکتا اور انہیں راہبدر نہیں کر سکتا اور گمراہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ چونکہ یہ لوگ شیطان کو ان کے اوپر تسلط ہی نہیں ہے۔ یہ جو چیز بھی شیطان ان کے سامنے پیش کرے گا یہ اس چیز سے پہلے، اس چیز کے بعد اور اس چیز میں خداوند متعال کے جمال اور خداوند متعال کے کمال کے آثار کو مشاہدہ کریں گے، لہٰذا انہیں راہ راست سے راہ بدر کرنا شیطان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ دوسری خصوصیت جو آج آیت اللہ طحرانی سے ہم نے آپ کی خدمت میں نقل کی کہ وہ افراد
کہ جو اخلاص ذاتی کے مقام پر فائز ہو جائیں گے انہیں محشر آفاقی میں باقاعدہ طور پر محاسبے کے لیے بلانا جو ہے وہ اس سے یہ معاف ہوں گے، اور انہیں باقاعدہ اس عالم میں محاسبے کے لیے حاضر نہیں کیا جائے گا۔ کیوں حاضر نہیں کیا جائے گا؟ یہاں آیت اللہ طہرانی نے اس کی 3 وجوہات گویا کہ نقل کی ہیں۔ پہلی وجہ جو اس کی نقل کی ہے وہ وجہ یہی ہے کہ یہ خداوند متعال کے اس قدر خالص بندے ہیں کہ ان کے اعمال ایسے اعمال ہیں جو بالکل درست ہیں، ان کے اعمال کے دوبارہ حساب کے لیے ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، چونکہ ان کے اعمال میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے، کوئی ایسا عمل ہی نہیں ہے کہ انہیں وہاں پر حساب کے لیے بلایا جائے۔ یہ ایک وجہ۔ دوسری وجہ جسے نقل فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ اس دنیا میں موجود تھے، اعمال انجام دے رہے تھے، تو انہوں نے مراقبہ کیا، ریاضات شرعیہ انجام دی، جہاد انفسیہ کیا، اور اس جہاد انفسی کے نتیجے میں یہ فی سبیل اللہ قتل ہو گئے، اور اب حیات ابدی میں خداوند متعال کی نعمات سے متنعم ہے، لہٰذا قیامت عظمائے انفسیہ سے یہ لوگ پہلے ہی عبور کر چکے ہیں، اور انہیں دوبارہ اس قیامت انفسیہ میں حاضر نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسری چیز جو آیت اللہ طہرانی یہاں پر مار رہے ہیں کہ انہیں حاضر نہیں کیا جائے گا، چونکہ حاضر تو اس لوگوں کو کیا جائے گا جو پہلے سے حاضر نہ ہو، پس احضار فرع بر عدم حضور جو موجود نہیں ہے اسے حاضر کیا جائے گا، اور یہ تو پہلے ہی خداوند متعال کی بارگاہ میں موجود ہیں اور اس کی نعمات سے اور اس کے رزق سے مستفید ہو رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں آیات شعبانیہ کی تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور خداوند متعال سے اپنی اس گفتگو کے اختتام میں دعا گو ہوں کہ خداوند متعال ہمیں ان نورانی معارف کو سمجھنے کی، سیکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔